الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ سلسلہ وار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 تک 173 تک بیان ہو چکا تھا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین جو بت پرستی کیا کرتے تھے
اللہ رب العزت کے علاوہ جنہیں اپنا معبود تسلیم کرتے تھے، وہ ان معبودوں کے نام پر ان معبودوں کی نسبت سے بعض چیزوں کو، بعض جانوروں کو، بعض غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے، اور جب کسی جانور کو ذبح کرتے تو اس کو ذبح کرتے ہوئے وہ اس پر اپنے باطل معبودوں، خداؤں اور ان بتوں کا نام پکارتے تھے کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا خدا تسلیم کرتے تھے، معبود تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطل سوچ اور باطل نظریات کا رد کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے جو تمہارے لیے رب ذوالجلال نے حلال کی ہیں ان میں سے کھاؤ بھی، پیو بھی، جبکہ وہ حلال بھی ہوں اور تمہارے لیے طیب بھی ہوں، یعنی انہیں اللہ تعالی نے تمہارے لیے حلال بھی کیا ہو اور تم نے ان چیزوں کو، اس مال کو، اس غذا کو جائز طریقے سے حاصل بھی کیا ہو۔ فرمایا اس میں سے کھاؤ پیو۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے اس کو حرام نہیں کیا، بلکہ تم نے خود اپنے لیے اس کو حرام سمجھا ہے۔ اور جن چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے اوپر جو جو چیزیں حرام ہیں اس کو رب ذوالجلال نے بیان فرما دیا کہ تمہارے لیے مردار حلال حرام ہے، یعنی ایسا جانور جو اپنی موت خود مر گیا ہو بغیر ذبح کے، تو وہ تمہارے لیے حرام، اور خون تمہارے لیے حرام ہے جو جانور کی رگوں سے بہتا ہے، اور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کو اس پر پکارا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا ہو وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا کیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز طریقے سے اس کو حاصل کرو اور اللہ تعالی کی نعمتوں کو استعمال کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالی نے کتاب میں نازل کیا ہے، اور لوگ اس کو چھپاتے ہیں، فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور وہ اس کے بدلے تھوڑا سا معاوضہ لے کر اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ قیامت کے دن ان سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی مضمون کی آیت سورہ بقرہ میں آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور وہ گزر چکی، اور اس وقت بھی اس کا بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ یہ اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہ اسے چھپاتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، اور یہ اسے لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ کیا چھپاتے ہیں؟ یہ اس وقت تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا اور آپ مکے سے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت جو یہود کے عالم تھے، توریت کا علم رکھنے والے تھے، جو توریت کو جاننے والے تھے، وہ توریت پڑھ کر لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ ان قریب ایک نبی اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں گے جن کی یہ فلاں فلاں نشانیاں ہوں گی، یہ علامتیں ہوں گی، ان کی یہ شان و عظمت ہوگی، یہ نشانیاں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے توریت میں بیان فرمائی تھی۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور آپ اعلان نبوت کر چکے، تو پھر وہی توریت کے عالم، توریت کو جاننے والے، توریت کو سمجھنے والے، توریت کا علم رکھنے والے، وہ اپنی باتوں سے مکر گئے۔ لوگ ان سے پوچھتے کہ پہلے جس نبی کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ کیا یہ وہی نبی ہے؟ جو نشانیاں تم بیان کرتے تھے، کیا ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں؟ تو وہ یہود کے عالم کہتے نا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان کی تو فلاں نشانی ہے، فلاں نشانی ہے، فلاں نشانی ہے۔ تو وہ لوگوں سے جھوٹ بولتے اور چھپایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان کردہ کو چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر کتاب میں بیان فرمایا ہے، اور یہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ بہت تھوڑے سے معاوضے کے بدلے یہ اس چیز کو کر رہے ہیں، بہت تھوڑے سے مال کے لیے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ گھناؤنا گناہ سرزد ان سے ہو رہا ہے۔ فرمایا تھوڑا سا معاوضہ لیتے ہیں اور اس کے لیے یہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ جو یہود کے عالم تھے اس وقت، جو توریت کو
سمجھنے والے، توریت کا علم رکھنے والے تھے، تو یہ جو یہود تھے، یہ ان کے آپس میں جتنے معاملات ہوا کرتے تھے، آپس کے جتنے تنازعات ہوتے تھے، آپس کے جتنے ان کے اندر فیصلے کیے جاتے تھے، وہ اپنے فیصلے اپنے ان توریت کو سمجھنے والے، ان توریت کے عالموں کے پاس لے کر آیا کرتے۔ اور یہ اس زمانے میں یہ ایک ان کے ہاں طریقہ کار چل پڑا تھا کہ جو زیادہ مالدار ہو، جو زیادہ طاقتور ہو، جو زیادہ مال دے سکتا ہے، تو وہ جتنا زیادہ مال دیتا تھا یہ اس کے حق میں اتنا اچھا فیصلہ کیا کر دیتے تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پہچان کو اس لیے چھپایا کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم انہیں لوگوں کو ان کا تعارف کروا دیں کہ ہاں توریت میں جس نبی کا تذکرہ آیا ہے یہ واقعی وہی نبی ہے، تو یہ جتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنے معاملات لے کر، یہ تو پھر اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، یہ تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو ہمارا تو ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا، ہمارا تو وہ رستہ ہی بند ہو جائے گا جو ہمارا گزر بسر جس پہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ تھوڑے سے معاوضہ، یعنی وہ لوگ کتنا مال دے دیں گے، کتنا پیسہ دے دیں گے، کتنی آسائشیں دے دیں گے، لیکن یہ جو اس کے بدلے اپنے لیے آخرت کا عذاب یہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ معاوضہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے معاوضے کے لیے اپنے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ اس کو تھوڑے سے معاوضے کو یہ کیا سمجھتے ہیں، فرمایا یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے اندر وہ مال نہیں بلکہ اس مال کی صورت میں آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں کہ جو کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا یہ مشاہدہ کریں گے۔ یہ ان کا معاوضہ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا۔ جو ایسی گھناؤنی حرکت کرنے والے ہیں، ایسی گھناؤنی سازش کرنے والے ہیں، ایسا گھناؤنا کام کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی ان سے اللہ تعالی رحمت والا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اور فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کے ان گناہوں کو اللہ قیامت کے دن معاف کرے گا۔ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے جو ان کو پہنچ کے رہے گا۔ جو اس قسم کے معاملات کرتے ہیں پھر فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ یہود کے بارے میں اور ان عیسائیوں کے بارے میں کہ جو اس حرکت میں ملوث تھے، یعنی اللہ تعالی کے بیان کردہ کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے، تو ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے یہ بیان فرمایا۔ لیکن اس آیت کا جو ایک حصہ ہے کہ یہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی شفقت والا معاملہ نہیں فرمائے گا۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ کون لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 3 اشخاص ہیں، فرمایا وہ 3 لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام فرمائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کون کون سے 3 شخص ہیں؟ فرمایا کہ جو تکبر سے چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے ہیں، تکبر سے چادر کو یا اپنے لباس کو یا اپنے جو بھی وہ چیز پہنتے ہیں اس کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا کہ احسان جتانے والے کو، جو کسی کے ساتھ مہربانی کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے اور پھر بعد میں اس کو وہ جتائے، چاہے اس کے سامنے یا اس کی پیٹھ پیچھے، لوگوں کے درمیان گائے، لوگوں کے درمیان اس کو سنائے کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ کام کیا، میں نے فلاں کے ساتھ ایسی نیکی کی، میں نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، میں نہ ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ہو جاتا۔ فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نہ تو کوئی بات کرے گا نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ اور فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا ہو، جھوٹی قسم کھائے، جھوٹ بولے کہ اللہ کی قسم مجھے یہ اتنے کا پڑا ہے، حالانکہ وہ اتنے کا نہیں پڑتا، اس کو جھوٹ بولے کہ یار میری تو اتنی خرید نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بیچ دوں، حالانکہ اس کی اتنی خرید، جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچنے والا رب ذوالجلال اس کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا نہ اس سے کوئی کلام فرمائے گا۔ یہ 3 شخص ہیں۔ پہلا شخص کہ جو تکبر کے ساتھ کپڑے کو، چادر کو، اپنے تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، فرمایا کہ ایسا متکبر شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوگا۔ اب اس کا مسئلہ سنتے چلے جائیں۔ تکبر کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا تہمد ٹخنوں سے نیچے لٹکایا، فرمایا وہ نار میں ہے، جہنم میں ہے، آگ میں ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو عادتاً لباس لمبا ہوتا ہے اور وہ چونکہ پتلے دبلے تھے جسامت کے لحاظ سے، تو اکثر ان کا تہمن جو ہے وہ لٹک جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا حضور میرا تو اکثر یہ جو ہے وہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا تکبر سے نہیں ہوتا، تمہارا تکبر سے نہیں ہوتا۔ اب یہ یاد رکھیے کہ تکبر کے ساتھ ٹخنے سے نیچے کپڑا چاہے نماز میں لٹکایا جائے یا نماز کے بعد لٹکایا جائے یہ حرام ہے۔ نماز میں لٹکایا جائے یا نماز کے بعد، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس نماز، یہ ٹخنا سے کپڑے لٹکانے کا تعلق نماز سے نہیں ہے، تکبر سے ہے۔ کس سے ہے؟
کس سے ہے؟ تکبر سے۔ حدیث پاک میں اس کو لٹکانے کی جو وجہ بتائی ہے وہ کیا ہے؟ تکبر کے ساتھ جو شخص، اس لیے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں نہیں، آج بھی یہ رواج ہے۔ آج بھی جو لوگ حج و عمرہ کرنے گئے ہیں، وہ جو اصل عرب لوگ ہیں، ان کے جبوں کو جب دیکھتے ہوں گے نا، تو وہ جبے اکثر ان کے بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں، زمین سے گھسٹ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا انداز ان کا آپ دیکھیں گے کہ وہ جو رومال ڈال کر وہ جو رنگ پہنتے ہیں نا، وہ رنگ سر پر سیدھا نہیں پہنتے بلکہ یوں کر کے پہنتے ہیں، آگے کی جانب کر کے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تکبر کی نشانی ہے جو آج بھی عرب کے اندر ہے۔ جن لوگوں نے توجہ کی ہوگی وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ وہ آج بھی لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں، آج بھی جو وہ بڑے بڑے جبے جو پہنتے ہیں تو وہ زمین پر پیچھے کیا ہوتا ہے؟ گھسٹ کر جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ لوگ تکبر کے ساتھ، جو زیادہ مالدار ہوتے تھے، جو زیادہ رئیس ہوتے تھے، تو وہ زیادہ کپڑا اپنے جسم پر لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، تاکہ اس سے ان کی کیا ہو؟ شان بڑھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا متکبر شخص اللہ کی رحمت سے کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ باقی رہی بات کہ اگر کوئی بغیر تکبر کے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، موبائل گر گیا ہے جیب سے اٹھا لو اور دھیان رکھا کرو، تکبر کے ساتھ نہ ہو تو کیا ہے؟ اس کے اوپر یہ حکم نہیں آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب یہاں جو معاملہ ہے کہ نماز میں کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اقدس ہے کہ حضور علیہ السلام کا تہمن شریف، آپ کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار علیہ السلام نے ہجرت کے بعد، جب حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا مکہ مکرمہ اطلاع دینے کے لیے کہ جاؤ مکے والوں سے کہو کہ مسلمانوں کا قافلہ آ رہا ہے مکے، تو حضرت عثمان غنی جب مکے گئے، اکیلے گئے ہجرت کے بعد، تو وہاں حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق حضرت عثمان غنی کا تہمن، ان کا لباس جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر تھا، ٹخنوں سے اوپر تھا۔ تو ان کے جو عزیز تھے، خاندان والے تھے، بڑے رئیس تھے، اور حضرت عثمان غنی کے جو ہے وہ ان کی بھی مالداری کا کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں تھا۔ تو حضرت عثمان غنی سے ان کے عزیزوں نے کہا اے عثمان، کیوں ناک کٹاتے ہو ہماری؟ کیوں ہماری جو ہے وہ بے عزتی کروا رہے ہو؟ یہ اتنا چھوٹا لباس پہن کر مکے میں آئے ہو؟ یعنی یہ چھوٹا لباس پہننا اس وقت عیب سمجھا جاتا تھا، یعنی اتنا مالدار شخص ہو کر اتنے چھوٹا سا لباس پہنتے ہو کہ تمہارا یہ ٹخنوں سے اوپر تہمن جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے میرے نبی کی سنت سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، اور حضرت عثمان غنی ایسا ہی لباس پہنتے تھے اور ایسا ہی لباس سلواتے تھے۔ اب اگر کسی کو اللہ کے نبی کی سنت سے پیار ہے نا، تو وہ ایسا ہی لباس سلوایا کرے کہ جو نماز اور غیر نماز ٹخنے سے اونچا ہی ہوا کرے۔ یہ کوئی جو ہے وہ محبت یا انداز نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے سے آئے تو پہنچے موڑ موڑ کے جو ہے وہ پنڈلیوں تک پہنچایا، اور مسجد کے دروازے کے بعد پھر وہی انداز ہے، وہی طریقہ کار ہے۔ یہ یاد رکھیں، فقہائے اسلام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ نماز میں چاہے شلوار کو انسان پائنچوں کی طرف سے موڑے یا نیفے کی طرف سے موڑ کر اوپر کرے،
یہ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ، اور اس میں کسی کی کوئی انانیت نہیں ہے، کسی کا کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے۔ صدیوں سے پہلے فقہائے اسلام نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں کسی کا کوئی اختلافی معاملہ نہیں ہے، اور نہ یہ کسی مولوی کی ذاتی رائے ہے۔ جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ انسان کے اپنے مزاج پر ہے کہ وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ مؤذن کا کام کیا ہے؟ اذان دے دینا۔ بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، بہت سے نہیں پڑھنے آتے، تو ہمارا کام کیا ہے؟ مسئلہ بتا دینا۔ کوئی عمل کرتا ہے تو کرے، نہیں کرتا ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جو تکبر کے ساتھ کیا کرے؟ کپڑا لٹکائے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ فرمایا دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا کون؟ کہ جو جھوٹ بول کر سودا بیچتا ہو، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہا ہو۔ فرمایا ایک تو وہ مال بھی اس کے لیے حرام ہو گیا، اور دوسرا کیا ہوا؟ اللہ تعالی کی نظر رحمت سے بھی وہ محروم ہو گیا، نظر رحمت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تجارت کرنے سے پہلے، اور انسان کے لیے جو یہ حدیث پاک ہے نا کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، وہ اسی لیے ہے کہ انسان جو بھی معاملہ کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی جو ہے وہ زندگی کے جس بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، اس کے بارے میں دین کا علم سیکھنا اس کے لیے فرض ہے۔ کوئی شخص تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اصول اور تجارت کے قواعد اس کو حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ یقیناً وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ یقیناً آج آپ دیکھیں ہمارے بازاروں کا حال، ہمارے مارکیٹوں کا حال، ایسا ہے یا نہیں کہ لوگ پکی قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم ہماری اتنی خرید ہے، حالانکہ اتنی خرید نہیں ہوتی، لیکن وہ جھوٹ بول کر اپنے لیے روزی بھی حرام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے لیے عذاب بھی وہ تیار کروا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں رحمت سے محروم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ جو یہ سارے معاملات کرنے والا ہے تو فرمایا انہوں نے کیا کیا ہے؟ گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا۔ اور فرمایا کہ فما اصبرهم علی النار، اور آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ یعنی یہ جو اتنی سخت وعید اللہ رب العزت سنا رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالی نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ اس کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور فرمایا اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت زیادہ مخالفت کرنے والے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ جنہوں نے اس سارے معاملات، اس گھناؤنے کھیل کو کھیلا ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالی جو بیان فرما رہا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بعض نے فرمایا کہ یہاں بھی اللہ تعالی یہود و نصارہ کو یہ فرما رہا ہے، اس لیے کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، دوسرا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اور مسلمان کیا کرتے؟
ان کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا نماز کا حکم فرمایا تھا، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے۔ کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے واپس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا تو یہ یہود و نصارہ نے اعتراض کیا تھا نا کہ کبھی مشرق کی طرف کرتے ہیں کبھی مغرب کی طرف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ مشرق بھی اللہ کا ہے مغرب بھی اللہ کا ہے، بات مشرق و مغرب کی نہیں ہے، بات اللہ رب العزت کے حکم کی ہے۔ رب ذوالجلال نے بیت اللہ کا بیت المقدس کا حکم فرمایا، وہ ان کے لیے قبلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیت اللہ کے لیے حکم فرمایا تو وہ قبلہ ہو گیا۔ تو بات سمت یا بلڈنگ کی نہیں ہے، عمارت کی نہیں ہے، بات رب ذوالجلال کے حکم کی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک جو ہے وہ مشرق کی طرف نماز پڑھتے تھے، دوسرا مغرب کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہ کام کر کے بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف نماز پڑھ لو، مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف رخ کر لو۔ فرمایا کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پہ ایمان لاؤ۔ فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والملائکہ، اور اللہ کے فرشتوں پر، والکتاب، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، والنبیین، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے مبعوث کردہ تمام نبیوں پر ایمان لاؤ۔ یہ ہے اصل کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، یوم آخرت پر اور نبیوں پر۔ یعنی تم ایک کتاب کو پکڑ کر باقی سب کو چھوڑ دیا، ایک نبی کا دامن پکڑ کے باقی سب کا انکار کر دیا۔ یہود نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ باقی ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ باطل۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہے، باقی سب کے سب غلط۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ کہ سزا اور جزا ہونی ہے، دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر، صحیفوں پر بھی ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر بھی ایمان لاؤ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین تسلیم کرو۔ فرمایا تب بات بنے گی۔ اور آگے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور فرمایا اپنا مال محبت کے باوجود، یعنی تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے، اور ہر شخص کو اپنے مال سے محبت ہوتی ہے، ہر شخص کو۔ آج کل تو اپنے سے زیادہ دوسرے کے مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اپنا مال تو اپنے پاس ہے نا، انسان کی نظر ہمیشہ دوسرے کے مال پر ہوتی ہے کہ وہ کیسے اور کب میرا ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اپنے مال سے محبت کے باوجود، فرمایا ذوی القربا، رشتہ داروں پہ، والیتاما، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، والسائلین، اور سوال ضرورت مندوں پر، سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرے۔ یہ ساری نیکیاں ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف آ کر دو گانا پڑھ لی، باقی سارے کے سارے معاملات چھوڑ دیے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر جو جی چاہا وہ کر لیا۔ یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ یہ سارے کام بھی کرو۔ اچھا یہ سارے کام کیا ہیں؟ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق العباد سے، لوگوں کے ساتھ معاملات سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نماز کا بھی حکم دے رہا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہا ہے، لیکن پہلے لوگوں کے ساتھ کیسا پیش آنا ہے اس کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا تمہارا مال تمہیں بڑا محبوب ہے، بڑا پیار کرتے ہو اس سے، بڑی چاہت ہے تمہیں،
کہ تمہارا مال رہے تمہارے پاس اس سے بڑی الفت ہے، لیکن محبت کے باوجود اس کو کیا کرو؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو اگر اس کو ضرورت ہے، رشتہ داروں کی مدد کرو اگر وہ محتاج ہے، اگر وہ تمہاری ضرورت کے ہیں اس کو ضرورت، تو فرمایا پہلے ان کو دو۔ اور یہ شریعت کا اصول بھی ہے کہ انسان کوئی صدقہ کرے، کوئی زکوٰۃ دے، کوئی کسی کے کرے، تو فرمایا پہلے اپنے اقربا میں، قرابت داروں میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، بھائی بہنوں میں دیکھو، عزیزوں میں دیکھو، اگر وہاں کوئی ضرورت مند ہے تو زیادہ حقدار وہ ہے تمہارا، بجائے اس کے کہ تم ان کو چھوڑ کر اور کسی کو دو۔ فرمایا پہلے ان کو دو۔ فرمایا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو باوجود اس کے کہ تمہیں تمہارے مال سے پیار ہے۔ فرمایا والیتامی، اور یتیموں کی مدد کرو، یتیموں پر خرچ کرو، ان کی جو ہے وہ پرورش کرو، ان کی داد رسی کرو۔ فرمایا والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین سے مراد کیا ہے؟ مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ در گلی کوچوں میں گھومتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، مانگنے والے ہیں، یہ مسکین نہیں ہے، یہ مسکین نہیں ہے، یہ تو پیشہ ور سوالیے ہیں، اور ان کی تو مذمت فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مذمت فرمائی ہے۔ مسکین تو وہ ہے کہ جو حقیقت میں مفلس ہو، ضرورت مند ہو، لیکن کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلائے، جو ضرورت مند ہو لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، فرمایا اس کی مدد کرو۔ فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کی مدد کرو۔ مسافر اگرچہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن سفر کے اندر بعض حالات ایسے بھی انسان پر آ جاتے ہیں کہ مالدار شخص بھی اس وقت مجبور اور ضرورت مند ہو جاتا ہے۔ فرمایا مسافر کی مدد کرو۔ فرمایا والسائلین، اور سوال کرنے والوں کی۔ اب یہاں مراد وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں جو صدا لگاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، یا اللہ کے نام پہ فلاں دے دو، یا اللہ کے نام پہ، یا بعض مسجدوں میں بھی آتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، اور اعلان بھی کیا کرتے ہیں؟ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ شہر ہے، اور کراچی جیسے شہر میں لوگ مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 3 دن سے میرے گھر میں کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پکا۔ تو میں نے جب کہا کہ کراچی جیسے شہر میں کوئی ایسا دعویٰ کرے، تو میں نے کہا کہ وہ پکا جھوٹا ہے، پکا جھوٹا ہے۔ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں ویلفیئر دسترخوان ہر چوک چوراہے پر ہو، وہاں 3 دن بندہ اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھے، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے یار، ہے یا نہیں ہے؟ بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں عزت نفس کے ساتھ آپ کو وہ کھانا دیں گے، اچھا کھانا دیں گے۔ تم کیسے بے غیرت انسان ہو کہ بجائے وہاں سے غذا لا کر ضرورت کے وقت اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، تم 3 دن سے بھوکا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر مسجد میں آ کے جھوٹ بولتے ہو۔ اور میرے ساتھ ایسے بہت تجربے بھی ہوئے ہیں، یہاں آ کر میرے سامنے قسمیں کھائی ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، جب لے کے جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جھوٹ بول کے گیا ہے مسئلے بیٹھ کے۔ تو ایسے سائرین جو ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسوں کو دینا جائز نہیں، یہ سائل نہیں ہے۔ علماء نے اس کو منع فرمایا ہے کہ ایسا سوال کرنے والا مسجد میں، فرمایا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوال کر کے لے گا بھی جھوٹ بول کے، تو فرمایا وہ اس کے لیے حرام ہے۔ سائلین بھی بہت الگ معاملہ ہے کہ وہ سوال کیسا کر سکتے ہیں، کن صورتوں میں سوال کر سکتے ہیں، وہ ایک بڑی تفصیل ہے۔ اور فرمایا وفر رقاب، اور غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرو۔ اب آج کل تو غلاموں کا معاملہ ہی نہیں ہے نا، آج کل تو غلام کا تصور نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، لیکن ان کے لیے وسائل نہیں ہے کہ ان کا کوئی کیس لڑ سکے، یا ان کی رہائی مل سکے، یا ان کی ضمانت ہو سکے۔ تو اگر واقعی کسی کو علم ہے کہ یہ بے گناہ پکڑا گیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ فراڈ کر کے اس کو پھنسایا ہے، تو اس کی آزادی کے لیے وہ معاملہ کرے، تو وہ پھر رقاب کے زمرے میں وہ یقیناً آئے گا۔
کہ وہ کسی کی گردن چھڑا رہا ہے. اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، یعنی جو جس سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور فرمایا اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والا. کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو بجائے اس کے ہاں ہاں کرنے کے رب ذوالجلال نے فرمایا صبر کرنے والا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صبر کرنے والا تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں. اولئک هم المتقین، اور یہی متقی لوگ ہیں، یہی پرہیزگار ہیں کہ جو تکلیف کے وقت صبر کرے، پریشانی کے وقت صبر کرے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرے اور ان مشقتوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت کرے، اور اپنا مال اپنے پاس ہوتے ہوئے اس سے محبت ہونے کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کریں، یتیموں پر بھی خرچ کریں، مسکینوں پر بھی خرچ کریں، ضرورت مندوں پر بھی خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اور وہ کسی کے ساتھ بھلائی بھی کریں، پھر نماز بھی پڑھیں، پھر زکوٰۃ بھی ادا کریں، پھر وہ صبر بھی کریں. تو فرمایا یہی لوگ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو انسان جو ہے جب بے صبرہ ہوتا ہے نا، جب انسان بے صبرہ ہوتا ہے تو پھر وہ بہت سارے غلط قدم اٹھاتا ہے، بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. بہت سارے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، فرمایا کہ انسان بے صبری اور عجلت کی وجہ سے اپنا حلال روزی کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے. یعنی تھوڑا صبر کا مظاہرہ کرتا، تھوڑا اللہ کی بارگاہ میں صبر کرتا تو اللہ تعالی جو اس کو حلال طریقے سے روزی اس تک پہنچنی تھی، انسان عجلت، جلد بازی اور کسی کے ساتھ غلط کر بیٹھتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اس کو صحیح طریقے سے بھی اس تک آنا تھا، لیکن انسان جلد بازی میں کیا کرتا ہے، اس کو اپنے لیے ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اپنے لیے حرام کر لیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اصل نیکی یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کیے جائیں. کسی ایک چیز کو پکڑ کر انسان گوشہ نشین ہو جائے وہ اچھا عمل ہے، لیکن فرمایا اصل نیکی کیا ہے کہ یہ سارے معاملات کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، اور پھر اس کے بعد یہ سارے معاملات بھی کرو کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.